کوکین ڈیلر پنکی کا ہیڈ کوارٹر لاہور ہے۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان کی پریس کانفرنس، کہا منشیات کی ساری شپنگ لاہور میں ہوتی تھی۔ پنکی نیٹ ورک میں غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ لاہور میں مقیم افریقی باشندے گینگ کا حصہ ہیں۔ پنجاب میں 20 خواتین نیٹ ورک میں شامل ہیں۔ کام کرنے والے 9 میں سے 8 رائڈر پنجاب کے تھے۔ پنکی کے موبائل فون سے 869 نمبر ملے، جن میں سے 639 کی لوکیشن ٹریس ہو گئی۔ 132 نمبر کراچی کے ہیں۔ پنکی کا برانڈ نیم ہی اس کا پھندا بنے گا۔ ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے کہا، ڈرگ ڈیلر پنکی کا معاملہ اٹھانے پر ARY نیوز کا شکریہ۔ 2014 سے اس کا کام ہو رہا ہے۔ کراچی میں 2018 سے اس نے یہ کام شروع کیا۔ یہاں پہ وہ ریڈار میں آئی تو پھر وہ لاہور شفٹ ہو جاتی ہے اور 869 ٹوٹل کانٹیکٹس ہیں۔ صرف 132 آ چکے ہیں۔ صرف ایک اکاؤنٹ جو ہمیں ملا ہے 1.5 سال کا، 3 کروڑ سے زیادہ اماؤنٹ کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ نیٹ ورک میں کچھ فارنرز ہیں افریقن کنٹریز کے، لاہور میں 20 تک تو عورتیں ہیں، وہ بھی لاہور بیسڈ ہیں۔ جو مین شپمنٹ آتی تھی وہیں سے آتی تھی۔ 9 رائڈرز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، جس میں سے 8 رائڈرز ایسے ہیں جو کہ پنجاب بیسڈ ہیں۔ وہ صرف اس کام کے لیے آتے تھے، کام کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ ایک رائڈر ہے جو یہاں کا تھا۔ پنکی نے اس کو چیلنج کیا تھا، کتنی کانفیڈنٹ ہے کہ مجھے کوئی نہیں پکڑ، میں پنکی کو پکڑوں گا، میں پنکی کو پکڑوں گا۔ آپ لوگوں کی عقل ہی گھٹنوں میں، آپ دوبارہ مر کے بھی پیدا ہو کر آ گئے نا، کچھ نہیں اکھاڑ سکتے بیٹا، آپ اٹھا لو گا۔ برانڈ نیم ہی اس کا پھندا بنے گا۔ جس دن دماغ سے سوچنا شروع کرو گے نا، اس دن پنکی کی طرح ایک برانڈ بن جاؤ گے۔ مجرموں کو بھی ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے، جو لوگ انوالو ہیں ان کو بھی کیفر کردار پہنچائیں گے۔ کچھ نہیں اکھاڑ سکتے بیٹا۔ جب اس کی کورٹ میں اپیئرنس ہوتی ہے اس وقت ARY نے پازیٹیولی سے لوں گا کہ میٹر ہائی لائٹ ہوا۔ انمول اور پنکی ایک ڈرگ کارٹیل ہے جو پورے پاکستان کی ایلیٹ کلاس کو زہر بیچتی تھی۔ کراچی کوکین کیس میں نئے انکشافات سامنے آ گئے۔ ملزمہ انمول پنکی کی نشاندہی پر سچل کے فلیٹ سے 228 گرام کوکین برآمد کی گئی۔ مالیت 65 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ پنکی کے گھر سے 228 گرام کوکین برآمد کی گئی۔ نشان سمیت 2 افراد کو حراست میں لیا۔ فیاض کمیونیکیشن کے نام سے دکان ہے۔ جو بھی رقم آتی تھی تو وہ اس کے اکاؤنٹ میں آتی تھی اور اس کے اکاؤنٹ سے پھر انمول عرف پنکی کے جو مختلف اکاؤنٹ سے وہاں پر وہ ٹرانزیکشن چلی جاتی۔ روک لو۔ کوکین کوئین انمول پنکی کیس میں مزید رازوں سے پردہ اٹھ گیا۔ کراچی ساؤتھ پولیس نے انمول پنکی کی نشاندہی پر سچل میں فلیٹ سے کوکین برآمد کی۔ دوران تفتیش ملزمہ نے بتایا تعلق منشیات کے منظم نیٹ ورک سے رہا، جس کے روابط کراچی، لاہور اور راولپنڈی تک ہیں۔ رانا ناصر اور رانا اکرم سابق شوہر ہیں۔ دونوں پولیس افسر تھے۔ اداکاری کے شوق میں 2006 میں لاہور شفٹ ہوئی۔ ڈائریکٹرز کے دفاتر جاتی رہی۔ سابق پولیس افسر شوہر رانا ناصر سے ملاقات بھی فلم ڈائریکٹر کے دفتر میں ہوئی، جس نے منشیات نیٹ ورک کا حصہ بنایا۔ گروپ ممبر بابی اور کرن سے ملاقات ہوئی۔ بابی کے کہنے پر رانا ناصر سے طلاق لی۔ علیحدگی کے بعد منشیات فروشی کا اپنا کام شروع کیا۔ کرن کے غیر ملکی شوہر کے ذریعے خالص کوکین پاکستان اسمگل کی جاتی تھی۔ 2024 میں CIA لاہور نے گرفتاری کے بعد پنکی سے مبینہ طور پر 2 گاڑیاں اور 50 لاکھ روپے رشوت لی۔ لاہور کی انم عرف انا بھی کوکین سپلائی کرتی تھی۔ کراچی میں 7 رائڈرز پر مشتمل نیٹ ورک بنایا۔ 4 رائڈرز گرفتاری کے بعد کام چھوڑ گئے، بعض اب بھی سرگرم۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا، منشیات صرف سندھ کا ایشو ہے اور ارکان اسمبلی کے ٹیسٹ کروائیں۔ بالکل ٹیسٹ کروائیں، لیکن کل ان کے لوگوں کے کچھ نام سامنے آئے ہیں، شاید اور بھی آئیں۔ سینئر وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ افسوس ہے اپوزیشن لیڈر نے حساس معاملے پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی۔ یہ وہ ایشو نہیں ہے جس میں ہم لوگ کوئی پوائنٹ سکورنگ کرے۔ اپوزیشن لیڈر صاحب انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی یہ سندھ کا ایشو ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ممبران کے ٹیسٹ کرانے چاہیے، اچھی باتیں کرائیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، سارے ممبران کے ٹیسٹ کرائیں۔ میں لسٹوں پہ نہیں آنا چاہتا ورنہ بہت سارے نام نکلیں گے، طویل لسٹ ہے۔ ہمارے اپوزیشن لیڈر نے بات کی، شاید ادھر سے بھی نام کچھ ہوں، کچھ کل آئے تھے، کچھ اور بھی ہیں، کچھ شاید ہمارے اسٹارز ہیں ان کے نام بھی ہوں گے، ہیں اس طریقے سے شوبز سے بھی کچھ لوگوں کے نام ہے، لیکن وہ سب استعمال کرنے والوں، یہ پورے پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا ایشو ہے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری کا اپنا اپنا گھر صاف کریں۔ فاروق صاحب بیٹھ جائیں، فاروق صاحب انٹرپٹ نہ کریں۔ آپ جماعت اسلامی والے صرف یہ تیلی ڈالنا چاہتے ہیں بھائی کام۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے ارکان سندھ اسمبلی کے ٹیسٹ کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں انمول پنکی کے معاملے کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، یہ پورا مافیا ہے، بڑے بڑے نام سننے کو آ رہے ہیں۔ منشیات کا منظم نیٹ ورک سندھ حکومت سے بالا ہے، اس نیٹ ورک کے پیچھے کس کا گٹھ جوڑ ہے، بے نقاب ہونا چاہیے۔ پنکی کے گاہکوں کی فہرست میں 30 کے قریب سیاستدانوں کے نام شامل ہونے کا بھی انکشاف۔ تحقیقات سے متعلق پیشرفت رپورٹ وزیر اعلی سندھ اور وزیر داخلہ کو پیش کر دی گئی ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ خصوصی سنجے سادوانی سے۔ سنجے بتائیے گا، وزیر اعلی وزیر داخلہ کو پیش رپورٹ کی تفصیلات سامنے آئی؟
جی بالکل، پنکی کیس میں جو اب تک کی پیش رفت ہوئی ہے اس متعلق سندھ حکومت کی آگاہ کیا گیا ہے۔ پولیس حکام کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کو ایک رپورٹ جو ہے وہ بھیجی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر اس رپورٹ میں جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ 30 سے زیادہ سیاسی ایسے لوگ ہیں جن کے نام ہیں جو مختلف عہدوں پر مختلف وقتوں میں رہے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پنکی سے منشیات خریدی ہے جس کا انکشاف ہوا ہے۔ جو لمبی ایک فہرست ہے گاہکوں کی جو وزیر اعلیٰ سندھ کو اور وزیر داخلہ کو ارسال کی گئی ہے، جس میں سے اب تک جو ہے وہ 30 ایسے لوگ ہیں جن کا سیاست سے تعلق ہے جس کی تصدیق ہو سکی ہے۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے، سندھ حکومت کو انہوں نے کہا ہے کہ پنکی کیس کے متعلق مزید تحقیقات جاری ہیں، جو بھی اس کی متعلق پیش رفت ہوگی وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کو اس متعلق آگاہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنکی نیٹ ورک بے نقاب کرنے میں اے آر وائی نیوز سب سے آگے۔ اے آر وائی نیوز کے رپورٹرز نے پنکی نیٹ ورک ادھیڑ کر رکھ دیا۔ عدالتی پیشی سے شروع ہونے والی کہانی نے سندھ اور پنجاب میں زہر گھولنے والا بین الاقوامی گروہ پکڑوا دیا۔ ہر متعلقہ خبر سب سے پہلے ناظرین اور متعلقہ حکام تک پہنچائی۔ کوکین کوئن انمول عرف پنکی کی گرفتاری سے لے کر پورے نیٹ ورک کی پکڑ، سب کچھ سب سے پہلے اے آر وائی نیوز پر نشر۔ پنکی کو پروٹوکول دے کر عدالت میں پیش کرنے کا معاملہ اے آر وائی نے اٹھایا تو سب کو ہوش آیا۔ وزیر داخلہ ضیاء لنجار نے تسلیم کیا کہ پنکی کو پولیس پروٹوکول قانون کی دھجیاں اڑانا ہے۔ پہلے ملوث پولیس اہلکاروں کو معطل کیا، پھر تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی۔ عدالت نے انمول عرف پنکی کو جسمانی ریمانڈ میں دینے کے بجائے جیل بھیجا تو اے آر وائی نے نشاندہی کی، جس کے بعد سندھ حکومت حرکت میں آئی، پنکی کے دیگر مقدمے سامنے لائی۔ عدالت میں اپیل دائر کر کے کوکین کوئن پنکی کا پولیس ریمانڈ کروایا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے بھی تسلیم کیا، پنکی نیٹ ورک کو اے آر وائی نیوز نے ہی بے نقاب کیا ہے۔ اے آر وائی نیوز یہ ایشو نہ اٹھاتا تو ایسے نتائج نہ ملتے۔ جب اس کی کورٹ میں اپیئرنس ہوتی ہے اس وقت بہت ویڈیو آئی، میں سمجھتا ہوں کہ اے آر وائی نے اور ہمارے دوست نذیر شاہ نے کافی، میں اس کو پازیٹیولی اسے لوں گا کہ میٹر دیکھیں ہائی لائٹ ہوا۔ اگر یہ وہ کامیاب ہو جاتے تو ہم سب کی دیکھیں یہ ایک طرح سے ناکامی تھی، تو وہ چیز ہائی لائٹ ہوئی اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اے آر وائی نیوز کے رپورٹرز نے پنکی نیٹ ورک ادھیڑ کر رکھ دیا، ہر متعلقہ خبر سب سے پہلے ناظرین اور متعلقہ حکام تک پہنچائی، اور یوں سماج میں زہر گھولنے والوں کے خلاف ہر اول دستے کا کردار ادا کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کوئٹہ میں پیپلز ایئر ایمبولینس اور ٹراما سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ مختلف منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، پیپلز پارٹی عوام دوست اور غریب دوست سیاست کرتی ہے، پوری کوشش ہے مفت اور معیاری علاج کی سہولت عوام کے گھر تک پہنچائیں۔ جب سے میں سیاست میں خود آیا ہوں تو میرا یہ پورا کوشش رہا ہے اپنے عوام کو مفت اور معیاری علاج گھر تک ہم وہ فیسلٹیز پہنچائیں۔ بلوچستان کا ضرورت تھا کہ ایئر ایمبولینس فیسلٹی موجود ہو، کوشش کریں گے یہاں بلوچستان میں بھی SIUT کے فیسلٹیز ڈلیور کیا جائے۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملا جو کہ سعودی عربیہ چھوڑ کر یہاں آپ کا کوئٹہ ٹراما سینٹر میں آ کر اب خدمت کر رہا ہے۔ جو NICVD کا فیسلٹی ہم نے سندھ میں شروع کیا ہے، بلوچستان میں انوگریٹ کریں گے۔ خبر دیں گے پنکی کیس کے حوالے سے PINL میں ڈالے گئے ناموں کی تفصیل ARY نیوز پر۔ پنکی کے 2 سابقہ شوہر 2 بھائیوں کو بیرون ملک جانے سے روکنے کے لیے پولیس متحرک ہو گئی ہے۔ تفصیل بتائیں گے نمائندہ خصوصی نذیر شاہ۔ جی نذیر۔ 2 جو سابقہ شوہر اور 2 بھائیوں کو بیرون ملک جانے سے روکنے کے لیے پولیس مکمل متحرک ہو گئی ہے، اور ساؤتھ پولیس نے PINL میں نام ڈالنے کے لیے جو متعلقہ حکام ان کو درخواست ارسال کر دی ہے، جس میں 4 مطلوب افراد کے نام اور شناختی کارڈ سمیت دیگر تفصیلات موجود ہیں۔ جو ذرائع کا کہنا ہے کہ پنکی کے دونوں سابق شوہروں کو بیرون ملک جانے سے جو روکنے کی سفارش کی گئی ہے وہ الگ کی گئی ہے، اور دونوں بھائیوں کی بھی تصاویر اور شناختی کارڈ دیے گئے۔ بتایا یہ گیا کہ سابق شوہر ناصر علی اور پولیس افسر اکرم تفتیش کے لیے مطلوب ہے، اور PNIL فہرست میں پنکی کے دونوں بھائیوں ناصر اور شوکت بخش کے نام بھی شامل کیے گئے۔ تحقیقات حکام نے 4 افراد کے بیرون فرار ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، اور 4 افراد کے نام سفری پابندی فہرست میں شامل کرنے کے لیے کارروائی کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ تفتیش حکام نے حساس اداروں کو بھی پنکی کیس کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ جی نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔